بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اہل سنت کی انتہائی ہرڈل عزیز شخصیت مخدوم اہل سنت حضرت مولانا محمد نعیم طاہر رضوی صاحب ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قائم کردہ ادارہ کنز الایمان کمپلیکس اس پہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سامنے جامعہ کنز الایمان، اس کا آپ جو ہے فلیکس دیکھ رہے ہیں، اور یہ یہاں پر جو گائے بگائے پروگرام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن کانفرنس کا آپ بینر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ انہوں نے ماشاءاللہ بہترین عوامی خدمت کے لیے اور اہل سنت کی خدمت کے لیے یہ عمارات جامعہ کی صورت میں اور واٹر فلٹر پلانٹ اور تدریسی کام کے لیے یہ سارے معاملات سر انجام دیے ہیں، اور بڑے ہی مختصر وقت میں دیے ہیں۔ حالانکہ خواہش ان کی بہت پرانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسے کمپلیٹ کرنا چاہی، اس کی تکمیل کرنا چاہی، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ہے سارے کام مکمل ہو گئے۔ تو یہ جناب استقامت کے گوہے گراں جو کہ ہر طرح سے صحت ہو یا بیماری ہو، اہل سنت کی خدمت کے لیے ہر وقت وقف رہتے ہیں، اور اہل سنت کی خدمت جو ہے اپنا ایک فریضہ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ تو جناب اب ہم ملاقات کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں محمد نعیم طاہر رضوی صاحب، اور یہ ہمارے لیے نعیم بھائی ہیں، اور ہم انہیں نعیم بھائی کہہ کر ہی مخاطب کریں گے، کیونکہ نعیم بھائی سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے۔ ناظرین ذرا پلٹ کر مسجد کی طرف بھی دیکھ لیں، جو یہ جامع مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جامع مسجد ہے جس میں بچے جو ہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا دورہ کریں گے، تو ابھی ہم صرف نعیم صاحب سے بات چیت کے لیے ان تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اب ہم جو ہے کنز الایمان کمپلیکس میں داخل ہو چکے ہیں، اور ملاقات کے لیے ہمارے سامنے جناب مخدوم اہل سنت حضرت مولانا نعیم رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت ہے؟ اور جی الحمدللہ، بیٹھیے۔ اب ہم انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ 3 اخبارات آتے تھے: مشرق، نوائے وقت، امروز اور پاکستان ٹائم۔ اس کی وجہ سے مجھے پڑھنے کی طرف رغبت تھی۔ اسی دوران اخبارات میں کتابوں پر تبصرے شائع ہوتے تھے، اور اس میں مرکزی مدرسہ رضا کی کتب پر تبصرہ ہوتا تھا ہر ہفتے تقریباً۔ تو میں وہ کتابیں منگوایا کرتا تھا بذریعہ ڈاک۔ وہ اس وقت مجھے خط بھی صحیح طرح نہیں لکھنا آتا تھا۔ اسی دوران ایک روز مجھے خط آ گیا جی، حضرت حکیم اہل سنت کی محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جی، انہوں نے لکھا کہ بھئی آپ مجھ سے ملو۔ میں ان کے مکتب پر پہنچا تو حکیم صاحب کے پاس بڑی اہم شخصیات ہر وقت جلوہ گر رہتی تھی۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو حکیم صاحب نے خود ہی فرمایا کہ آؤ بیٹے آؤ، کیا بات ہے، کدھر آئے ہو؟ تو میں نے پھر وہ خط نکال کے حکیم صاحب کے آگے رکھ دیا۔ حکیم صاحب نے جب دیکھا اپنا خط تو کہتے کہ تم وہ نعیم طاہر؟ میں کہا جی۔ تو حکیم صاحب بڑے خوش ہوئے، ملے بڑے اتفاق سے۔ تو وہ دن
اور پھر آج کا دن سبحان اللہ، حکیم صاحب سے ہمارا تعلق بڑھتا ہی گیا. سبحان اللہ. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ہی انجمن خدام اعلیٰ حضرت ہم نے قائم کی قاسم خان مسجد صدر بازار میں، جس کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یوم رضا کا انعقاد شروع ہوا. سبحان اللہ. اور پھر ملک کے نامور علماء کرام اور خطبہ حضرات وہاں تشریف لاتے. نہیں بھائی وہ کوئی سن بتا سکتے ہیں کہ کس سن کی آپ بات کریں؟ یہ 77 کی بات ہے، 1977 کی. زبردست. اچھا اچھا. بلکہ ایک سال پہلے 1976 میں ہم نے 76 وہ اچھا ٹھیک. بنیاد رکھی تھی. تو 77 میں پھر پروگرام کا آغاز ہوا، جس میں خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب بھی تشریف لاتے. حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جی حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، ماشاء اللہ، حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب ماشاء اللہ، رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، حضرت مولانا اختر شاہ جہان پوری صاحب، رحمۃ ان جیسے نامور علماء اور مشائخ حضرات ہمارے یہاں تشریف لاتے. ہر سال پروگرام ہوتا. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب بھی تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خطیب پاکستان علامہ الہی بخش صاحب تو اکثر ہماری پروگراموں میں تشریف لایا کرتے تھے. وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. اس طرح میں سب کے نام نہیں بتا سکتا وقت کی تنگی کی. ان کا تو ذکر کریں نا، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب قائد اہل سنت. وہ اس وقت نہیں. اچھا اس وقت نہیں. اس وقت نہیں آئے. اچھا اس وقت نہیں. اس کے بعد آئے. اچھا اس کے بعد آئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی جی جی وہ تشریف وہ لاتے تشریف رہے. لائے تھے. ماشاء اللہ. تو اس طرح یہ کارواں جاری رہا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعیم اعلیٰ حضرت کو مسجدوں سے باہر بھی نکالو، مسجدوں تک محدود نہ کر دو، باہر کی دنیا کو بھی پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے جی پھر ہم نے کنز الایمان سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا. جی پھر اسی کا قیام 1983 میں ہوا ہے نا. 1983 میں حضرت حکیم صاحب کے حکم پر ہم نے کنز الایمان. اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر پابندی لگے. تو پھر ہم نے بطور پروٹیسٹ کے ہم نے پورے پاکستان میں یوم کنز الایمان میں منایا اور کنز الایمان کانفرنس کی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا اور تنظیمی شکل اختیار کرے. اور تنظیمی شکل اختیار کی. ماشاء اللہ. تو پھر ہم آگے کو بڑھے. جی جناح ہال میں ہم نے پھر امام احمد رضا کانفرنس کا انعقاد کیا. پھر مسلسل وہاں پروگرام ہوتے رہے. اور اس دوران ہی سامعین کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ جناح ہال جو ہے جی وہ کم پڑ گیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد ہم نے الحمرہ ہال نمبر 2 میں جی پروگرام کیا. جی تو پہلے ہی سال جب الحمرہ ہال میں پروگرام کیا تو اس کے پہلے ہی سال قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام تھا. وہ تشریف لائے. تو حالت یہ تھی کہ 1 بجے کا ٹائم تھا حال میں پروگرام شروع ہونے کا. زور کی نماز پڑھ کے ہم شروع کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے
وہاں پہنچنے سے پہلے یعنی 11 بجے دن ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. جی تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے باہر ڈیرے ڈال رکھے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو جب تشریف لائے پروگرام کا آغاز ہوا تو اس پروگرام میں بھی حضرت سید امیر شاہ صاحب گیلانی صبح سرحد سے جی حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں آپ. جی ماشاء اللہ. وہ تشریف لائے. حضرت قاضی عبدالدائم دائم صاحب ماشاء اللہ. ہری پور ہزارہ سے تشریف لائے. اور اسی طرح صاحبزادہ حامد سید کاظمی صاحب ملتان سے جی اور دوسرے جی نامور علماء کرام تشریف لائے. تو صورتحال یہ تھی کہ جب پروگرام شروع ہوا تو رش کی وجہ سے اندر سے دھکا پڑتا تھا, لوگ باہر گر جاتے تھے حال سے, اور باہر سے دھکا پڑتا تھا تو اندر گر جاتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ صورتحال کچا کچ حال, سیڑھیوں میں, زمین پر, باہر. اس وقت یہ CCTV کیمرے کا وہ نہیں تھا رواج, تو باہر لوگ ویسے پھرتے رہے. تو یہ صورتحال تھی. پروگرام میں تو کوئی گڑبڑ ہلچل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا نا, وہ تو صحیح جج کر رہا تھا. وہ الحمدللہ وہ جاری و ساری رہا. صحیح. اس طرح پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. اگلے ہی سال ہم کو پھر الحمرہ ہال نمبر 1 بک کرانا پڑا. صحیح. پھر اس میں پروگرام ہوتے رہے. تو یہ سلسلہ 29 سال جاری رہا. یعنی ہم نے اب تک 29 کانفرنسیں منعقد کر لی ہیں ماشاء اللہ, جس میں 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ پروگرام نہیں بھی ہو سکا, اس کو ہم نے گنتی میں شمار نہیں کیا. صحیح ہے. ٹھیک. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی بھائی 75 سال ہو گئے تو اس میں سے 10 سال ویسے غائب ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے نہیں. ایسا نہیں ہے. 29 پروگرام ہم نے باقاعدہ کیے ہیں. عرصہ زیادہ ہوا کیونکہ ایک دفعہ جب بے نظیر قتل ہوئی تب بھی ایسا ہوا. پھر جنرل مشرف آیا تب بھی بکنگ کینسل ہو گئی, کرفیو وغیرہ لگے. اس طرح کے واقعات جو ملکی سطح پہ ہوئے وہ علیحدہ تھے. تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اب یہ کرونا کی وجہ سے یہ 2 سال ہو گئے پروگرام نہیں ہوا ہے. اب ہم انشاءاللہ تیاریوں میں ہیں کہ عید کے بعد ہم شایان شان پروگرام. یہ کمپلیکس میں بھی تو آپ نے کروایا تھا, ایک یہاں کروایا تھا کورونا کے دوران ہی. جی جی پروگرام ایک ہوا, 29واں پروگرام یہی پہ ہوا. اچھا. اب انشاءاللہ دوبارہ ہم پروگرام الحمرہ میں ہی کروائیں گے. اچھا صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی دوران حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ہم نے اختر رضا لائبریری کا قیام عمل میں لائے, ماشاء اللہ. جو حضور تاج الشریعہ اور میرے پیر و مرشد حضرت مفتی اختر رضا خان الازہری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ موسوم ہے. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ ہمارے ہاں جناب اس لحاظ سے ایک بات کہنا چاہوں, ہم بھی رضوی ہیں اس حوالے سے. ماشاء اللہ. میں بھی حضرت صاحب کا جو نا طالب ہوں. جب وہ تشریف لائے تھے نا لاہور میں, جی تو میں بھی طالب ہوں الحمدللہ. تو حضور تاج الشریعہ کے نام سے یہ لائبریری قائم ہے. ماشاء. پھر اس میں شعبہ کیسٹ کا بھی ہم نے صحیح اجرا کیا. تو اس کے افتتاح کے لیے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. پھر بڑا اہتمام سے پروگرام ہوا. یعنی افتتاحی تقریب جو تھی وہ ایسے ہوئی. جی. پھر مزید نشر و اشاعت کا جو سلسلہ ہے جی وہ اسی طرح جاری ہے. جی. ماہنامہ کنز الایمان کا اجرا ہم نے کیا 92 میں. جی.
32 سال ہو گئے ہیں، اب اس کا 32ویں جلد جی شائع ہو رہی ہے، یعنی یہ اب اپریل کا جو شمارہ ہے یہ 32ویں سال کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شمارہ ہے. اور وہ بات تو آپ بھول ہی گئے جی. جو اخبارات کے ریکارڈ والی بات. جی جی. ہاں وہ تو بتائے نا. تو یہ لائبریری جو ہے وہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں بہت سارا مواد ہم نے جمع رکھا ہے. جی جی پاکستان بھر سے جو اہل سنت کے اور دوسرے احباب کے بھی وہ میگزین شائع ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ تقریباً 10,000 سے زائد رسائل و جرائد یہاں پر موجود ہے. اور جو قومی اخبارات آتے ہیں یہ ان کا 40 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ماشاء اللہ. کوئی محقق اگر کام کرنا چاہے تو ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. ماشاء اللہ اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا ہماری طرف سے اہتمام ہے. ماشاء اللہ. دعوت ہے کہ کوئی بھی آ کے یہاں رہ سکتا ہے اور ریسرچ ورک کر سکتا ہے. یہ ہماری طرف سے یہ سے سہولت ہے. دیکھ لیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کے کس لحاظ سے جو ہے علم دوست بندے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے نا علم کی آبیاری چاہتے ہیں اور علم کو پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس جذبے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جی حضرت صاحب. پھر ایمان نامہ کنز الایمان کے علاوہ معاشرے میں غیر شرعی حرکات اور ناجائز پروگراموں کی روک تھام کے لیے بھی ہم نے بڑے پیمانے پر پوسٹر شائع کیے کرتے رہتے ہیں. درس و تدریس کا سلسلہ کوئی جاری ذرا ہے. ایک آدھا نازیبا اس کا بھی ذرا اظہار کر دیں. کون سا نازیبا کام آپ سمجھتے ہیں کہ نازیبا ہے؟ ہاں، اس میں کسی ایک پوسٹر کا ذرا حوالہ دے دیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں صحیح ہے. اس کی روک تھام کے لیے کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح. ان باتوں کا. ہاں بالکل. یہ اسلام پہاڑیاں لگانا اور جانوروں کے ماڈل وہاں رکھنا اور ناچ گانا یہ سب اس کی روک تھام کے لیے ہم نے اعلیٰ سطح پر کوششیں اور یہ کی. مخلوط معاملات کے لیے عورتیں آ جاتی ہیں، مردوں میں گھس جاتی ہیں اور جو ہے نا باقاعدہ فورس کے ذریعے ہم نے اس کا اہتمام کیا اور کرتے رہتے ہیں. بہت زبردست زبردست. دیکھ رہے ہیں ناظرین، علماء ہمارے جو ہے نا اس حوالے سے اپنے طور پر پوری کوششیں کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام نہ ہوں، لیکن معترضین کا تو پھر ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. الحمدللہ علماء کرام جو ہے نا اپنی ڈیوٹیز پراپر انجام دے رہے ہیں جیسا کہ حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں. پھر ہم نے درس و تدریس کا جو انتظام ہے جی ماہانہ خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے جو کئی سالوں سے جاری و ساری ہے. جی سالانہ دورہ قرآن برائے خواتین اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. مردوں کے لیے درس قرآن حدیث کا اہتمام ہے. اسی طرح دیگر اہم مواقع پر درس و تدریس کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے. علماء کرام محققین تشریف لاتے ہیں. پھر ہم نے کنز الایمان سوسائٹی کے تحت اعتکاف اجتماعی اعتکاف کا بھی سلسلہ ماشاء اللہ شروع رکھا ہوا ہے. 12 سال سے وہ الحمدللہ اس دفعہ یہ 13واں سال ہوگا کہ اس کا اہتمام. تو اس کی کیا سیٹنگ ہوتی ہے؟ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے تربیتی اعتکاف ہوتا ہوگا. جی تو اس میں آپ کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جی جی جو اس کا شیڈول ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی نامور عالم دین جی یا اسکالر حضرات وہ تشریف لاتے ہیں. روزانہ فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے. 12 بجے پھر فقہ کے درس ہوتا ہے. نماز روزے کے مسائل جو ہے جی وہ ان سے آگاہ کیا جاتا ہے. پھر ظہر کے بعد ان میں عام لوگوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت ہے؟ جی اس میں عام لوگوں کو جی وہی بیٹھ سکتے ہیں. جی سارے پروگراموں میں سب کو اجازت ہے. سب کو اجازت ہے. جی اور ظہر کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. جی کوئی ایک صورت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جو صحیح ہے. پوری صورت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. عصر کی نماز کے بعد درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے. جی
پھر افطاری اور افطاری کے بعد ریسٹ اور پھر نماز تراویح اور تراویح کے بعد پھر درس کا اہتمام ہوتا ہے. کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں کسی اہم موضوع پر ان کا خطاب ہوتا ہے. لوگ یہ تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو پھر یہ تو تربیت ہے نا جی. اچھا، یہ تو تربیت. اچھا اس کے دوران یہ بھی ہم نے سلسلہ جاری رکھا ہوا کہ سحری اور افطاری کا بہترین انتظام ہوتا ہے ماشاء اللہ وہ تفریقین حضرات کے لیے. ماشاء تو جو اعتکاف پہ بیٹھے گا اس کو گھر سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاسم خان مسجد میں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ پہلے قاسم خان کی مسجد میں ہوتا تھا، پھر جامع مسجد نورانی میں ہوتا تھا. اب یہ کنز الایمان کمپلیکس میں یہ پچھلے سال سے یہ سلسلہ جی ناظرین اسے نوٹ فرما لیں آپ کہ اب یہ جو سلسلہ جو ہوگا یہ کنز الایمان کمپلیکس میں ہوا کرے گا. جی پچھلے سال بھی یہیں پہ ہوا. پچھلے سال بھی ہوا تھا ماشاء اللہ. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام ہم کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے. متکفین حضرات کو یہ زحمت نہیں کرنا پڑتی کہ گھر سے کچھ منگوائیں انہیں. یہاں تک کہ پراپر ڈاکٹر بھی یہاں تشریف لاتے ہیں وزٹ کے لیے تاکہ کسی کو پرابلم. یہ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح اعتکاف کے دوران بعض لوگ بیمار بھی ہو جی جاتے ہیں ایسے ہی. تو یہ سلسلہ اعتکاف کا اسی طرح. اس کے علاوہ ہم نے انتہائی اہم موضوعات پر لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر شائع کی ہے ماشاء اللہ. جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس کی ترسیل اپنی ماشاء اللہ ماشاء اور کرتے رہتے ہیں. اللہ. جی 3 درجن کے قریب ہم نے مختلف پمفلٹ وغیرہ شائع کیے ہیں. جی اور پھر یہ حال ہی میں تجریح سائنستا اس کو شائع کیا. یہ 3 جلدوں میں ماشاء اللہ. یہ کتاب ہے. ناظرین کو یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے. جی یہ شائع کیا. یہ الحمدللہ کنز الایمان سوسائٹی کا بہت بڑا کام ہے، بالکل، اشاعتی کام. اس میں کوئی شک نہیں. آج تک اس پر لوگوں کے تبصرے موصول ہو رہے ہیں اور اس کی ترسیل بھی ہم نے بلا معاوضہ جی نہ صرف پاکستان جی بیرون پاکستان بھی اس کی ترسیل کی ہے. ماشاء اللہ. یورپ، امریکہ، لندن. وہ خاص لوگوں کو بھیجیے یا کہ خاص خاص اپنے آپ کو تعلق والے جو ہے خاص لوگوں کو بھیجیے. جی. عام تو آپ ہدیے بھی دیتے ہیں نا. عام اس کا کیا وہ بھی ہم فری میں دے دیتے وہی فری میں ہیں. جو بھی دیتے ہیں. علماء کرام کے لیے فری اچھا. یہ ہم نے سسٹم کیا اچھا. علماء کو فری دیتے ہیں. یہ دیکھ لیں ناظرین یہ کتنی ضخیم بکس ہیں اور 3 جلدوں میں ہیں اور یہ جناب علماء کرام سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ ہدیہ نہیں ادا کر پاتے یا ایسا ان کے ساتھ اگر مسئلہ ہو تو پھر وہ یہ ان کو بطور تحفے کے طور پر بھی یہ پیش کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خاص طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس جی جب ہوتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جی اس میں ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ کتاب فری لے سکتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اور اللہ. یہاں سے آ کے لیتے ہیں لوگ. ماشاء اللہ. تو یہ اصل میں یہ سلسلہ اس طرح اس کا آغاز ہوا تھا کہ سائنستا جو احادیث کی 6 کتابیں ہیں جی ان کا جو حجم ہے وہ 18 جلدوں پر مشتمل ہے. جی ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. ہر کتاب کی 2 یا 3 جلدیں ایسے ہیں. ہی ہے ایسے ہی. تو یہ 18 جلدیں ہیں. اگر کوئی افراتفری کے دور میں جی کوئی اسے پڑھنا بھی چاہے جی. تو اس کے لیے مشکل ہے کہ 18 جلدیں کیسے وہ پڑھے گا. جی جی ہمارے ساتھی جناب محمد رضوان قادری صاحب سبحان اللہ. جی اور جناب سید رضوان حسن شاہ صاحب انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا جی اور اس پر ہم نے بورڈ بنایا. اس میں ایک حدیث کئی دفعہ آتی ہے. جی ایک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی کہیں آ جاتی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے. تو 14,700 حدیث بنتی ہیں. ان کو ہم نے ان کی ریپیٹیشن ختم کر کے ان کو
مختصر کر کے مختصر سے مراد کے ایک حدیث ایک دفعہ لیا، نیچے اس کا ریفرنس دے دیا، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بہت بہترین، بہت تو بہترین. اس کا حجم کم کر دیا. تو 18 سے یہ 3 جلدیں ہوں گی. اب اس میں 9000 اور 400 حدیث ہے. کہاں 34,700 تھی، اب یہ 9,400 حدیث رہے گی. تو اس لیے اب تو یہ فاسٹ ٹریک بن گیا، بڑی آسانی ہو گئی ہے. یہ فاسٹ ٹریک ہو گیا، عام آدمی بھی جو ہے نا جی وہ بھی آسانی کے اس ساتھ کا بھی حوصلہ پڑتا ہے کہ میں پڑھ لوں. ماشاءاللہ. اور یہ ترجمہ اور سب سے بڑی چیز تو اصل میں دیکھیں جی، حدیث پاک پڑھنے کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری ہے. جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہوگا وہ ضرور پڑے گا انشاءاللہ ضرور پڑے گا. اور نہیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ نے یہ جو ہے بہت بڑا جو آپ سے کام لیا گیا ہے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کو اس طریقے سے جمع کیا اور یہ اس کی تلخیص کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا کرے. اس حوالے سے یہ محققین کے ذرا کچھ بتائیں گے، وہ محققین کون ہیں جنہوں نے اس کام کو ترتیب دیا؟ جی یہ بڑا مشکل کام تھا جی، بڑا اہم کام تھا جی، بڑی توجہ طلب یہ صورتحال تھی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا. چونکہ معاف کرنا علماء کو کام کرنے کا کوئی ایسا ذوق شوق نہیں پایا جاتا ان کے ہاں. آپ کی مہربانی، آپ وہیں تک بات رکھیں ذرا. آپ کا پھر ہمارا تھوڑا اختلاف ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، آپ اپنے محققین پر بات رکھیں. نہیں کوئی بات، آپ جاری رکھیں. محققین پہ میرا مطلب ہے کہ کام کرنا بہت مشکل ہے. جی جی، میں یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں. وہ بورڈ 6 مہینے بعد ہی ٹوٹ گیا. صحیح. حالانکہ ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا ریٹرن کہ اس کی آن پیمنٹ ہم جو محققین تھے. ہاں جی، وہ کام نہیں ان سے ہو پایا. 6 مہینے ضائع ہو گئے، بورڈ ٹوٹ گیا. جی. پھر ہم نے ایک نیا بورڈ تشکیل دیا. صحیح. جب نیا بورڈ تشکیل دیا تو وہ بھی کام نہ کر سکا. صحیح. پھر کام رک گیا. صحیح. تو پھر تیسرا ایک بورڈ بنا، مفتی کریم خان صاحب، ان کی نگرانی میں تیسرا بورڈ بنا. جی. اور پھر علماء کی ٹیم اس میں شامل تھی. ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ کام. نہیں بھائی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جسے کام لینا ہے جسے اسی کام نے لینا ہے، اسی نے کرنا ہے نا. یہ اصل چیز ہے نا، لیکن جسے کرنا ہے اس نے کرنا ہے. اس پہ 5 سال کا عرصہ لگا. ہاں، ٹائم ویسٹ ہوا بہت زیادہ. یہ 5 سال لگے. ہاں. اور کثیر سرمایہ، یعنی یہ 3 جلدوں پہ اس زمانے میں جو 3 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، 26 لاکھ روپیہ ہم نے ماشاءاللہ لگایا اس پہ. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اب ختم ہو چکی ہے تقریباً. صحیح. ماشاءاللہ. اور لوگ مانگ رہے ہیں اور فری مانگ رہے ہیں. اچھا. تو کاش کوئی اللہ کا بندہ اس کام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور یہ دوبارہ ری پرنٹ ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کرنے والا ہے. تو یہ اس کا وہ تھا. تو ہم نے یہ تھا کہ اگر یہ بورڈ وغیرہ نہ ٹوٹتے تو جو ٹائم تھا وہ بھی وہ آپ کا بچ جلدی جانا ہوتا تھا. ہے، لیکن جو چلو بس اللہ کام تعالیٰ کا ایک وقت ہوتا ہے ہر وقت وہ بالکل ہو گیا چیز ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یعنی دیر ہے درست عید والی بات ہے. اس کے علاوہ ماہنامہ کنز الایمان جو پچھلے 32 سال سے جاری ہے، جی اس کے خصوصی شمارے بھی ہم نے شائع کیے ہیں. صحیح ہے. 20 خاص شمارے، خاص نمبر ہم آج تک شائع کر چکے ہیں، ماشاءاللہ. جس میں تحریک پاکستان نمبر، تحریک خلافت و ترک موالات نمبر، حضرت سید امیر شاہ صاحب گیلانی نمبر، حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری نمبر، ختم نبوت پر 2 خاص نمبر ہم نے شائع کیے، ختم نبوت نمبر، اور بڑے ضخیم 826 صفحات پر 882 صفحوں کا ختم نبوت نمبر شائع کیا. حال ہی میں ہم نے راجہ رشید محمود صاحب ممتاز نعت گو شاعر ہوئے ہیں، ان پہ خاص نمبر شائع کیا 332 صفحات پر. اسی طرح امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر خاص نمبر شائع کیا. اور اس میں تو میں آپ کے ساتھ تھا نا. جی آپ میرا ذکر کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے ساتھ ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو یہ مطلب یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ میرا بھی ذکر ہو جائے. جی تو میں بڑی اسے سعادت سمجھتا ہوں. اور
प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी साहब पर ख़ास नंबर शाये किया हमने। फिर इसी तरह हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा पर भी ख़ास नंबर शाये किया। कायद मिलत इस्लामिया अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह पर भी ख़ास नंबर शाये किया। इस तरह 20 शुमारे ख़ास शाये हो चुके हैं और अभी हमारे पास इतना मवाद है कि हम कई नंबर मज़ीद हम शाये कर सकते हैं, लेकिन सरमाए की कमी की वजह से वो ज़ेरे इल्तवा हैं अभी तक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब पैदा करेगा। वो भी नहीं भाई, इस हवाले से एक और भी मुझे आपका काम दरमियान में आ गया ख़ास नंबरों में, सुन्नी डायरेक्टरी के हवाले से। उसमें आपने बड़ी वर्किंग की, बड़ी मेहनत की, वे एक फ़ोन नंबर इकट्ठा करना, उसे करना, सारा मामला बड़ा मेहनत तलब काम था जो आपने सही किया। सुन्नी डायरेक्टरी शाये की हमने इस नज़रिए से कि अहले सुन्नत का आपस में रब्त हो। माशाअल्लाह, बहुत बहुत आला वो दौर मोबाइल का नहीं था जी, पीटीसी शाये का था। माशाअल्लाह। आज अगर से हम दोबारा हम शाये करना चाहें करें तो उसमें मज़ीद बड़ी सहूलतें जी हो जाएंगी कि राब्ता डायरेक्ट लोगों के साथ हो जाएगा हमारा। मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पे काविश शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला जो है सूदमंद साबित होगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें आप। चले, ऐसे ही गुफ्तगू से ही राह निकलती है ना। बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप थोड़ी देखें ही सही। एक तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत नंबर हमने शाये किया है, बड़ा अजीम शान तरीके से माशाअल्लाह। इस तरह बहुत सारे हैं और बहुत सारे ज़ेरे इल्तवा हैं। हम चाहते हैं कि वो छप जाएँ, मवाद हमारे पास बहुत है। फिर हमने ये जहाँ हम बैठे हैं ये जगह हमने हासिल की और यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल ईमान कम्प्लेक्स तामीर किया है। इसमें ये लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है फ्री, डॉक्टर नर्स डिस्पेंसर शाम को मौजूद होते हैं, फ्री डिस्पेंसरी, और मदरसा कायम कर रखा है जिसमें बच्चे कुरान नाजरा और हिफ़्ज़ कर रहे हैं जी माशाअल्लाह। और साफ़ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट बेर उम्मे साद के नाम से हमने वो कायम किया हुआ है। नाज़रीन, इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो जिस इलाके में मौजूद है ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह करीब करीब बहुत ज़्यादा है और ये इसमें जो है ना जो लोगों को पानी मैसर है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। तो उस सूरत में ये जो है फिल्ट्रेशन प्लांट का जो मंसूबा है ये बहुत बेहतरीन मंसूबा है। और साथ में चूँकि एक गाँव टाइप एक इलाका है जिसमें जो है ना इन्होंने एक ये समझे कि बीज लगाया और जो तनावर दरख्त बन रहा है कंजुल ईमान कॉम्प्लेक्स के नाम से, तो वहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना, ये बहुत इनका बहुत बड़ा कारनामा है नईम भाई का। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये असल में हकीम अहले सुन्नत हज़रत हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का मरहूमी मिन्नत है। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। उनकी तवज्जो उनकी दुआओं से ये सारा सिस्टम हम चला पा रहे हैं। उनके नाम पर हमने ये कम्प्लेक्स में हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी एडिटोरियम भी छोटा सा बनाया है जिसमें तकरीबात होती हैं। इसके लिए ये ताकि हकीम साहब के नाम से माशाअल्लाह ताज़ा रहे। बहुत अच्छी बात। और हम मरने के बाद नहीं, हम चाहते हैं कि जिंदों के पे भी काम हो। उनकी जो लोग ज़िंदा हैं और उन्होंने दीन के लिए कुछ किया है, हम उनकी खिदमत का भी एतराफ़ करें। तो इसीलिए हमने ये ऐसे ख़ास नंबर कारी अहमद ख़ान 12वीं नंबर हमने शाये किया। जी जी, वो ज़िंदा थे तो कर दिया था हमने, ताकि कोई 2000 होगा मेरे नाम से भी कोई नंबर हाँ वो वक़्त आएगा शुभाजी साहब तो इंशाल्लाह। जी तो माशाल्लाह ये ये सारा हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो हमारी क्या खिदमत हैं माशाल्लाह। जिनकी खिदमत है उनका वाकई इस तरह से एतराफ़ होना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए और बाद में तो भी रहना चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी में एतराफ़ होता है ना
وہ بہت کمال چیز ہوتی ہے. بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. ناظرین, ہمارے نعیم بھائی جو ہیں صرف کنز الایمان سوسائٹی کو لے کر نہیں چل رہے, بلکہ دیگر کئی ادارے ہیں جو کہ ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں, جن میں میلاد مصطفیٰ کونسل صدر کینٹ اور رابطہ فکر رضا اور اسی طرح کی دیگر دینی اور سماجی جو ہیں تنظیمات جو ہیں وہ ان کے زیر سرپرستی کام کر رہی ہیں. تو نعیم بھائی, اس حوالے سے آپ ذرا ناظرین کو بتائیں. جی, میلاد مصطفیٰ کونسل کے نام سے ہم نے تنظیم بنا رکھی ہے, جس کے تحت ہر چھٹی والے دن, جی چاہے سنڈے ہو چاہے منڈے ہو, جی قومی تہوار ہو یا غیر قومی ہو, جی ہر چھٹی والے دن نماز فجر کے بعد محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ, اور یہ سلسلہ پچھلے 18 سال سے جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں نام اور علماء حضرات تشریف لاتے ہیں, درس و تدریس ہوتی ہے, ثنا خوانی ہوتی ہے, واعظ و نصیحت ہوتی ہے. جی اسی طرح اور بھی بہت سارے کنز الایمان نعت اکیڈمی بھی ہم نے بنا رکھی ہے, جہاں پر ثنا خوان مصطفیٰ بچوں میں تربیت کرتے ہیں نعت پڑھنے کے حوالے سے, وہ سلسلہ بھی ہے. اور اہل سنت کی ایک تنظیم اور ہے بڑی نامور, کونسل آف جرائد اہل سنت پاکستان. اہل سنت کے جو رسائل پورے ملک میں شائع ہوتے ہیں, جی ان کے لیے پلیٹ فارم ہے کونسل آف جرائد اہل سنت پاکستان. جی اس میں بھی ماشاء بطور صدر میری ذمہ داریاں ہیں. جی وہ سلسلہ بھی جاری ہے. جی مرحوم شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب کی سرپرستی میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, ماشاء اللہ. تو جو آج بھی جاری ہے. رسائل کے حوالے سے جو مسائل ہوں یا پروگرام ہو, جی ان کو آگاہی کے لیے اس میں ہم نے کئی سیمینار بھی کیے ہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح اور بھی دیگر ادارے, مساجد, ان کی تعمیر و ترقی کے لیے میری خدمات ہمیشہ جاری رہتی ہیں. ماشاء اللہ. اس میں بہت ساری مساجد ان کی تعمیر الحمدللہ میرے ہاتھ سے مکمل ہوئی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس میں جامع مسجد قاسم خان, اس کا ذکر میں اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ وہیں میری پیدائش ہے, ہاں اسی محلے میں, تو اس کے ساتھ زیادہ گہرا قریبی تعلق تھا. اولین مرکز بھی تو وہ آپ کا تھا اولین نا, مرکز بھی وہی تھا. اولین مرکز بھی تھا. پھر جامعہ فریدیہ کے نام سے جی یا صدر بازار میں جی مسجد قائم کی. کوئی ایک صرف قائم کرنے, تعمیر سے لے کے اور جی اس ماشاء کے مکمل ہونے تک سارا. پھر مسجد میاں جان محمد ہے جی صدر بازار میں, وہ نورانی مسجد میں بہت ہم نے کام کیا ماشاء اللہ. اسی سلسلے میں. پھر جامعہ رسولیہ سراجیہ شرازیہ بلال گنج, جی علامہ رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی, ان کا دارالعلوم ہے. اس کا نیا فیز بنا سگیا میں, جی عظیم الشان عمارت, اس جی کی میرے دیکھنے میں ہے. آپ کے دیکھنے میں آیا ماشاءاللہ. اس کے بنیادوں سے لے کر مکمل ہونے تک اس کا سارا میری نگرانی میں کام ہوا الحمدللہ. اسی طرح باندھ روڈ پر مسجد ہے, اس کا بہت 4 کنال میں وہ مسجد تھی, اس کا بھی تعمیر. اس طرح بے شمار مساجد. میرا شوق ہے اصل میں جی مساجد کو تزئین و آرائش کر کے خوبصورت بنانا, یہ میرا شوق کا ایک حصہ ہے. نہیں, وہ یا آپ ان کو اپنی فنی خدمات پیش کرتے ہیں یا کوئی روحانی خدمات پیش کرتے ہیں یا کوئی مالی خدمات پیش کرتے ہیں, کیا میں کس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے؟ اس میں سارا کچھ ہی شامل ہوتا ہے. سب کچھ شامل ہوتا ہے. اچھا اچھا. مثلا جہاں کوئی کام ہونا ہے جی جی تو وہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں, جی جی چاہے کتنی دور ہو, بس جی وہاں آنا جانا, وہ میں اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں لیتا. جی پھر اس کے نقشہ وغیرہ, اس کی
جی نگرانی ہر طرح کا کام ہے الحمدللہ. مزید انہیں مخیرین کی ضرورت ہے تو ان کی وہ بات بھی کو آگے میں بھی پہنچا دیتے ہوں گے. اس کے لیے بھی ایسا میری سلسلہ جاتا ہوگا. کوششیں جاری رہتی ہیں ماشاء کہ وہ بھی اس طرح کئی مساجد الحمدللہ بنانے کا شرف حاصل ہوا ہے اس حوالے سے. اور تنظیمی حوالے سے نعیم بھائی جو ہیں ہمارے نائب امیر رابطہ فکر رضا کے طور پر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اب ماشاءاللہ یہ امیر رابطہ فکر رضا کے طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم ان کی امارت میں رابطہ فکر رضا کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ جن کی ایک خوشبو جو ہے کنز الایمان سوسائٹی کے نام سے چل رہی ہے, وہی خوشبوئیں جو ہے آگے بکھرتی چلی جائیں گی, جن میں ایسی شخصیات کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اور یہ نہیں بھائی, یہ جو ہے عموماً ہر ایک کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور ذرا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, ایسا سوال ہے جو کہ شاید مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, لیکن عوام الناس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے جو وسائل ہیں ان کے لیے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ میرا ایمان ہے جی, اس بات پر پختہ یقین ہے جی, کہ جب تک آپ کے دل میں خلوص ہوگا جی, تو کامیابی کامیابی ہے. ماشاء اللہ. مشکلات تو بہرحال آتی ہیں, جی, تو خلوص سے کام کرتے جائیں, وسائل خود بخود مہیا ہوتے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہ سارے پروجیکٹ پورے کر پائیں گے. الحمدللہ ساری باتیں نہیں, بلا شبہ اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کر حیران کن ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے جس تیزی کے ساتھ اور جس اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا ہے, یہ میں نے عوام کے نقطۂ نظر سے ہی کیا ہے, عوامی نقطۂ نظر. عوامی نمائندگی کر رہے ہیں جی, عوامی نمائندگی. تو لوگ یہ بات پوچھتے جی, ہیں. جی, جی, ایسے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کے لیے وسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس کا اسباب بھی اس کے پیدا کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. تمہارے سارے کام الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں, جس کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں شامل حال ہوتا ہے. اور یہ تب تک ہے جب تک ہماری نیت صاف رہے. ماشاء اللہ, اس سے آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. جی, ہمیں خلوص کے ساتھ آپ کام کریں, فرشتے بھی آتے ہیں مدد کے لیے. ماشاء اللہ. تو یہ کبھی میں بیسیکلی انجینئر ہوں, سول انجینئر. جی, کبھی میں نے ذریعہ معاش نہیں بنایا پیسوں کو. جی, ٹھیک ہے, اور یہی بات ہے کہ اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. فقر کو میں سمجھتا ہوں حضرت حکیم موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فقر ہی سکھایا ہمیں صحیح ہے کہ بہت اچھی کیسے کام کرنا ہے اور کتنی تنگ دستی میں کرنا ہے. یہ انہی کا ماشاء اللہ فائدہ سارا. اس وقت جو انہوں نے جہان رضا کے لیے کام کیا وہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے. اور جو بظاہر وسائل کا تھا معاملہ وہ بھی ناکافی تھا, لیکن ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کام ہم کیا. یہ جہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما کنز الایمان کمپلیکس میں, اس میں مسجد ہے, مدرسہ ہے, ڈسپینسری ہے, فلٹریشن پلانٹ ہے. جی, جی, ٹھیک ہے, عالی شان مسجد ہے, سارا کچھ ہے. یہ کروڑوں کا پروجیکٹ ہے, اس میں کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے. ماشاءاللہ ایسے ہی ہے, بالکل ماہانہ اس کے لاکھوں میں خرچہ ہے. ایک مہینے کا کئی لاکھ روپیہ خرچہ ہے. تو سٹاف کی تنخواہیں, ڈاکٹر, ڈسپینسر, امام صاحب, خطیب صاحب, مسجد, سب کی تنخواہیں بھی یہاں, بجلی کے بل ہی نہیں مانا, آپ کو پتہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سارے پورے کرتا ہے. ناظرین, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً عام طور پر لوگوں کا ایک تصور ہے دین کے اور دینی حلقے کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہیں صرف اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں, انہیں عوام کا خیال نہیں ہوتا. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلٹریشن پلانٹ اور یہ کی سہولتیں اور دیگر کام, اور پھر سب سے بڑی اصل چیز جو ہے لوگوں کی آخرت کی فکر کرنا کہ ان کے بچے جو ہے قرآن پاک پڑھیں گے, ناظرہ پڑھیں گے, حفظ کریں گے اور جو ہے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ آخرت کا جو ہے ذریعہ بنیں گے ان کی بہتری کا. تو یہ ساری بہت بڑی فلاح ہے.
اللہ تعالیٰ جی ہمارے نعیم بھائی کو جو ہے سلامت رکھے اور انہیں اسی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نعیم بھائی ہیں یہ استقامت کا کوہ گرہ ہیں, بہت بڑا پہاڑ ہے یہ استقامت کا, کہ یہ درمیان میں ان کی فالج کا اٹیک بھی ان کے اوپر ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے شفا یاب کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے اور ڈیلی اور باقاعدگی کے ساتھ وقت پر, اور وقت کی پابندی ان کا شعار ہے ماشاءاللہ. سب سے بڑی چیز کہ جو وقت دیتے ہیں, بعض اوقات جو ہے ہم تھوڑے لیٹ شیٹ ہو جاتے ہیں تو تھوڑی بہت ہماری بھی جو ہے نا کلاس ہو جاتی ہے اس حوالے سے, تو یہ پابندی ہے وقت کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی میں رکھے اور ان کے تمام کام جو ہے یعنی کہ کامیابی کے ساتھ ہوتے رہیں. اور ناظرین سب کو چاہیے کہ اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ تعاون کریں, کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو نہیں بھائی ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو آپ کا ابھی حال ہی میں جو تھا پہلی کلاس فارغ ہوئی ہے اور آپ نے تقسیم اسناد کا سلسلہ کیا تھا, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات بتائیں کہ آپ کا یہ جو کنز الایمان کمپلیکس کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک کلاس کو یعنی کہ تقسیم اسناد بھی دے چکا ہے, اس حوالے سے تھوڑی بات بتائیں. جی الحمدللہ, جیسے ہی ہم نے یہ مسجد کا آغاز کیا, بنیادیں شروع کی, اس وقت یہاں سارے کھیت تھے. صحیح. تو ہم نے اس کی تعمیر شروع کر دی. جیسے ہی تعمیر کمپلیٹ ہوئی, کمپلیٹ سے مراد ابھی پلستر وغیرہ بھی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں کلاسز کا اجرا کر دیا, نمازوں کا اجرا کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی ٹوٹل اس کو 3 سال ہوئے ہیں. تعمیر سمیت کریں تو 1.5 سال بنتا ہے. تو ہم نے حفظ کی کلاس بھی لگا دی. 2 بچے انہوں نے حال ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا مکمل. بہت مبارک. تو اس کی تقسیم انعامات کی تقریب ابھی یہ 11 مارچ کو منعقد ہوئی, جس میں نامور علماء کرام تشریف لائے اور رونق بخشی اور طلباء میں اسناد تقسیم ہوئی اور دستار بندی ہوئی. نہیں بھائی, یہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے آپ نے بڑا اشاعتی کام کیا, اور اہل سنت میں جب بھی اشاعت کے حوالے سے کوئی ذکر ہوتا ہے تو اس میں آپ کا ذکر کیے بغیر وہ معاملہ حل نہیں ہوتا. کنز الایمان سوسائٹی کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا جاتا ہے. اسی طریقے سے محافل دینیہ کے حوالے سے اگر کانفرنسز کا ذکر آتا ہے تو اس میں بھی آپ کی کانفرنسز کا نام لیے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اسی طریقے سے اب زمانہ ہے سوشل میڈیا کا, تو اس پہ بھی لاسٹ ٹائم جو تھے آپ اس پر ورکنگ کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ بھی سوشل میڈیا کے تحت جو ہے آپ اپنے پیغام کو جو ہے دنیا بھر میں پہنچائیں. تو اس حوالے سے یہ جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور سواد اعظم کا ٹیگ جو ہے آپ سامنے نظر آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے ایک سلسلہ سوشل میڈیا پہ اس کا افتتاحی اور آغاز کا سلسلہ کیا تھا, تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا اس حوالے سے پلان ہے. جی وہ ایسے ہے کہ ہم سواد اعظم جی بے شک بڑی جماعت, جی ٹھیک ہے, جس کا حدیث میں بھی ذکر خیر ہے, ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. آج کسی سے بات کی جائے تو وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سواد اعظم کیا ہوتا ہے, جی کون ہے سواد اعظم, یہ کیا معاملہ ہے. تو چونکہ اپنے پروگراموں کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک یہ بھی میڈیا کا ایک حصہ ہے, جی الیکٹرانک میڈیا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ سواد اعظم کے نام سے ہم جی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ جلد ہی, ہر کام میں کچھ دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. تو ہماری تیاریاں جاری ہیں
لیکن کیا آپ اس کے تحت کیا کریں گے؟ کیا آپ کا پروگرام ہے وہ بھی تو واضح کریں گے. ہاں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہر بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، جی میں یہ ہوں وہ ہوں، ہوں، لیکن یہ پلیٹ فارم خالصاً اہل سنت و جماعت کا ہے. سواد اعظم بڑی جماعت. تو یعنی یہ علماء کرام آ کر اپنی تقاریر کریں گے اس حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، جی عقائد اور کے، بتائیں گے کہ یہ جی اہل سنت کے عقائد ہیں، جی سواد اعظم کے عقائد اصل میں یہ ہیں. تو اور جو مثلا اب ایک جماعت بنی ہوئی ہے کراچی میں جی سواد اعظم جی کے نام سے، جی دیوبندیوں کی ہے. اچھا، ان کا سواد اعظم سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی ایسے. ٹھیک ہے. ہماری بھی ایک جماعت ہے سواد اعظم کے نام سے، تو لیکن وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو سواد اعظم کیا ہے یہ ہم اس کے جو آغاز ہوگا انشاءاللہ اس میں تفصیل سے اس کا تذکرہ ہوگا. آپ بہت پرانے نہیں میں کہتا، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں. کسی زمانے میں سواد اعظم کے نام سے میگزین بھی شائع ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے. مولانا محمد عمر نعیمی صاحب ماشاء جو تھے، اللہ، صدر فاضل سید مناظر اسلام، الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہاں جی ماشاء اللہ، مناظر اسلام جی کیا بات. وہ سواد اعظم کے نام سے رسالہ بھی جی نکالتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر ایک صدر بازار میں بھی رسالہ نکلا تھا، قاری عبدالحمید قادری صاحب نے شروع کیا تھا سواد اعظم، لیکن وہ اتنا عرصہ جاری نہیں رہ سکا. تو اس کے بھی شمار ہمارے پاس موجود ہیں جی کچھ، جی جی ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ سواد اعظم کون ہے اور کیا ہے، ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے. نہیں سیدھی سی بات ہے، سواد اعظم کا مطلب اہل سنت و جماعت ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی اس کی آپ نے بڑی جماعت، اور بڑی جماعت کون ہے وہ بتائیں گے. تو اس میں مستند علماء کرام جی انشاءاللہ بیٹھیں گے، وہ گفتگو کریں گے. اور کوئی سوال و جوابات کا بھی سیشن، سارے ہی پروگرام ہم اس میں کریں گے. ہم تو پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے اصل میں ہمارا. نہیں یہ بھی چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے. جی یہاں علماء کرام تشریف لایا کریں گے، اسکالر حضرات جی کی آمد ہوگی. جی اور جی ناظرین انشاءاللہ تعالی سواد اعظم کے تحت جو ہے پروگرام جو بھی ہوا کریں گے، اس کی جو ہے فیس بک، واٹس ایپ اور جو ہے نا یوٹیوب وغیرہ پر اس کا سارا سلسلہ ہوا کرے گا. اور یہ جو اس وقت جو ہے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سواد اعظم کے نام سے پیش کر رہے ہیں. ان کو پتہ چلے گا کہ وہ غلط راہ پر، غلط روش پر قائم ہے. جو سواد اعظم ہیں وہ حقیقتاً سواد اعظم وہی ہیں جو کہ جن کے عقائد بالکل درست ہیں. اور بتعقیدہ لوگوں کو اپنے آپ کو سواد اعظم کہنا وہ غلط روش ہے، انہیں اس سے باز رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جی نعیم بھائی کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، اور ان کے ذہن میں جو عوام اہل سنت اور جو ہے عقائد اہل سنت اور دیگر معاملات کے حوالے سے جو خیالات آتے ہیں اور یہ اس کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے عملی جامہ پہناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. اور تمام اہل سنت سے میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ آپ جو ہیں نعیم بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے چلیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ جو ہے جو بھی انہیں مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل ان کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائیں اور یہ اپنے کاموں کو بآسان طریقے سے پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ جی نعیم بھائی اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت گفتگو ہوئی ہے اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.